لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جو حضرات جو علماء کرام سفر نہیں کر رہی ان کو بھی انشاءاللہ اللہ سفر کا موقع ملے گا دعا فرماتے رہیے اور آپ کے ساتھ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، خدا کا فضل، نبی کی عنایتوں کا سفر، عظیم تر ہے مدینے کی وادیوں کا سفر۔ خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسی سوچ جو دنیا کی کسی بھی ٹرسٹ یا سوسائٹی یا فاؤنڈیشن سے الگ ہے۔ الگ اس لیے ہے کہ خدام العلماء ہمارے اور آپ کے مسجدوں کے اماموں اور مؤذنوں کا خیال رکھتی ہے۔ امام اور مؤذن ایک مسجد میں برسوں سے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم باقاعدہ امام کے پیچھے تابع اس امام کے کہہ کر نماز پڑھتے ہیں، مگر ہم مصلی ان کے خیر خواہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اماموں اور مؤذنوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ جب تک مؤذن اذان نہ دے، جب تک امام امامت نہ کرے، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس طرح کی حالت میں امام اور مؤذن کے لیے اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ دیکھنا اور گنبد خضرا کا دیدار کرنا یعنی عمرہ کرنا کسی خواب سے کم نہیں۔ ان سب حالتوں کے پیش نظر ریاست کرناٹک کے دارالحکومت شہر بنگلور میں علماء کے لیے ایک چراغ روشن ہوا جسے خدام العلماء کہتے ہیں، جس کے بانی چیئرمین الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب ہیں، جنہوں نے ترتیب بنائی کہ جو کوئی بھی مؤذن اور امام اپنی زندگی میں عمرہ نہ کیا ہو ان کو خرے اندازی کے ذریعے عمرہ کی سعادت نصیب ہو، جس میں ہر مسلک کے علماء شامل ہیں۔ سارے عالم اسلام میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے چیئرمین الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب واحد شخص ہیں جنہوں نے ہر وقت میرے علماء کہتے ہوئے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جناب الحاج حفیظ اللہ صاحب کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ان کو صحت و تندرستی دے، اور اسی طرح انبیاء کی وارثین علماء اکرام کی خدمت کرتے رہے۔ جس طرح خرے اندازی کے ذریعے علماء اکرام کا نام سامنے آیا، جس میں شہر میسور سے 4 علماء بھی شامل ہیں۔ میسور سے یہ پہلا قافلہ عمرے کے لیے نکل رہا ہے، جس میں حافظ و قاری ممتاز صاحب، مولانا وسیم بیگ صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا مزمل صاحب موجود ہیں۔ راجیو نگر میں واقع البدر مسجد کے قریب یمی پراپرٹیز کے مالک جناب الحاج عنایت اللہ صاحب کے دفتر میں دعائیہ جلسہ منعقد کیا گیا، اور خصوصاً میسور میں اس طرح کی قرعہ اندازی خدمات خدام العلماء کے زیر سرپرستی میں جناب الحاج عنایت اللہ صاحب کی بڑی کوشش رہی۔ اللہ رب العزت جناب عنایت اللہ صاحب کو ان کے کاروبار میں برکت دے اور دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اس دعائیہ جلسے کے موقع پر حضرت مولانا فرید الدین صاحب اور مفتی سید عمران صاحب اور الحاج عنایت اللہ صاحب ان تمام حضرات نے نیک خواہشات اور دعاؤں سے اس قافلے کو روانہ کیا۔ پھر میسور کا یہ وفد بنگلور پہنچا، جہاں مسجد منورہ ہے۔
آئیے جانتے ہیں علماء کی فکر اور ان سے محبت کرنے والے خدام العلماء کے بانی چیئرمین الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء اور عمرہ پر جانے والے نے بھی کیا کچھ کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام تھا اجلاس روشن کافی نورن من النور، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کافی علماء دین یہاں پر جمع ہو گئے، اور جو سفر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، میرے ایک مسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ علماء دین کو میں سفر عمرہ پہ بھیج سکوں۔ جی اس سے پہلے بھی آپ بھیجے ہیں، پہلے قافلہ کب گیا تھا، کتنے لوگ گئے تھے، اور آج کے قافلے میں کون کون کتنے لوگ؟ اکتوبر میں 16 آدمی علماء دین قافلے میں جا کے، اس میں میں خود تھا، میرے مولانا حضرت متعز سراج صاحب دامت برکاتہ ہو، حضرت مفتی عزیر صاحب، ایسا کہیں جو ہمارے مولانا عبد اللطیف صاحب، کافی علماء دین کا مجموعہ تھا، کافی جو ہے مقصود عمران صاحب آئے تھے۔ تو اللہ پاک کے کرم سے سفر عمرہ سب کامیاب ہو کے آئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قافلہ جا رہا ہے آپ کے موجودگی میں، صبح کو 5 بجے نکل رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں سر؟ اب 20 علماء دین خدام العلماء کے جانب سے جو سلیکٹ ہوئے، قرا سے، جو بہار سے آئے ہیں، گیا سے آئے ہیں، اور جو ہے کرشن گنج سے آئے ہیں، کولار سے آئے ہیں، میسور سے آئے ہیں، اور بنگلور سے بھی آئے ہوئے۔ کس طرح سے سلیکشن کیا گیا؟ بھیجنے کا منصوبہ ہے یا مقررہ کوئی میعاد مقرر کیے ہیں؟ ابھی کیا ہے، یہ فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے ہمارے 2 مہینے چلے گئے، اس میں 2 مہینے دوری ہو گئی۔ مہینے سے 2 مہینے کے اندر مسلسل علماء دین کو عمرہ پہ بھیجا جائے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ ان کا پاسپورٹ ہو، عمرہ نہ کیے ہو۔ ایسے اسباب کو، ایسے جو علماء دین کو، اماموں کو ضرور وہاں پہ بھیجوں گا۔ سارا خرچ ادارے کی طرف سے ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو خرچہ جو ہے میں میرے صرف خاص سے کر رہا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم عمارت کھڑا کر لیتے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ وہ چھوڑ کے جانے کی، کیا میرے علماء کے لیے میں کچھ بچت کر کے میرے علماء کی خاطر اگر ان کو میں عمرہ کو بھیجے تو میری کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈپازٹ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے لگاتار جاری رہے گا بھیجنے کا؟ ہر حالت سے جاری رہے گا، جب تک میں تندرست ہوں، جب تک میں صاحب حیثیت ہوں، جب تک میرے سانسوں میں سانس ہے، یہ سلسلے کو میں جاری رکھوں گا۔ اگر کہیں رکاوٹیں آ گئے تو میرے لیے کچھ بھی بڑی بات نہیں۔ انتخاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے چیئرمین صاحب؟ دیکھو علماء دین سے ہم مشورہ کرتے ہیں، علماء دین کے زیر نگران میں ہم بیٹھتے ہیں، ایک لسٹ تیار کرتے ہیں، اور جا بجا میرے علماء حضرات گاؤں جاتے ہیں اور بستی جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ کو جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے ایک خدام العلماء کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور عمرہ کی دعوت دے کے بلا کے آتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد ہم خرے سے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگلا قافلہ کب جائے گا؟ ابھی تو 5 تاریخ، ابھی صبح کو 5 بجے جا رہے ہیں، وہ 30 پر 1 کو آتے ہیں۔ اس کے بعد مسلسل پورے فیبروری میں ہم پورے انڈیا کا میکزیمم دورہ کریں گے، پھر ہم دلی، گیا، پٹنہ اور یوپی، وہاں سے ایک آدھا قافلہ، اور کرناٹک سے آدھا قافلہ، ہم یہاں کا قافلے کو یہاں سے اڑائیں گے، اور دلی اور دیگر جو یوپی بہار کا قافلے کو ہم دلی سے اڑائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس سلسلے میں جو خدام العلماء کی جو دیگر کارروائیاں ہیں، یہ تو عمرے پر روانہ کرنے کا ایک پیکیج ہے، اس کے علاوہ جو دیگر کارروائیاں ہیں رفاعی امور، اس سلسلے میں بھی ذرا بتائیں۔ دیگر کارروائی کیا ہے؟ یعنی علماء کے لیے آپ کے اور بھی اقدامات ہوئے ہیں، راشن کٹس ہیں، وہ تو راشن کٹ دینا بڑی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ اور انگلی ڈبا کے شہید ہونے کا کام نہیں ہوا۔ ہر ایک مسلی جو ہے اس کا فرض ہے کہ علماء کا خیال کیا جائے، لیکن میں نے جو منصوبہ لیا ہوں، میرے علماء حضرات کو جو بڑا رقم ان سے جو ہے جمع نہیں ہوتا، اس لیے ان کے رقم کو میں جمع فرما کے 1 لاکھ روپے سے زیادہ بھی خرچ ہوا تو میں عمرہ کو روانہ کروں گا، اس لیے کہ ان کی محبت حاصل کر سکوں، اور میرے علماء اور جو ہے مسلیوں میں جو ہے ایک رشتہ قائم ہو جائے۔ شکریہ۔ میں پہلی مرتبہ خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن بنگلور کے چیئرمین علی جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب زیدہ مجدوہم اور آپ کے دست راست جناب الحاج عنایت اللہ صاحب زیدہ مجدوہم، ان دونوں کا نام اور خدام العلماء کا نام سب سے پہلی مرتبہ میسور میں سنا
तो उसी वक्त से मैं बहुत खुश हूँ इन खुद्दामुल उलमा से, इनके खिदमत करने वालों से, कि सारे हिंदुस्तान के अंदर उलमा और हुफ़ाज़ किराम को अल्लाह के घर पर हाज़िर होने का इनके ज़रिए से एक इंतज़ाम हो रहा है। ये सारे मुल्क के लिए, उमूमन खुसूसन कर्नाटक के लिए, शहर मैसूर, शहर बेंगलुरु के लिए बहुत खुश आइंद है। मैं इस मौके पर खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन साहब, उनके मुआविनीन और जनाब अलहाज इनायत साहब, उनके शागिर्दों को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमत को हमेशा जारी व सारी फरमाए और इनका सवाब इनके नस्लों तक हमेशा के वास्ते सदक़े जारिया के तौर पर पहुँचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन एक महीना पहले जो है मैं डिस्ट्रिक्ट शादी महल में हज़रात उलमा इकराम को जोड़ा गया था, उसमें कुरान अंदाज़ी हुई और उस कुरान अंदाज़ी में जो है 4 उलमा इकराम के नाम आए। उसमें से जैसे कि आपने ज़िक्र फरमाया, अब ये पहला काफ़िला जो है 4 अफराद का जा रहा है और ये पूरे के पूरे जो है 20 अफराद हैं जो बेंगलुरु के अंदर जमा हो जाएंगे। आइंदा इंशाअल्लाह फिर दूसरा काफ़िला जाएगा जिसके 4 नाम पहले ही उठ चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को ता हयात ता ज़िंदगी जारी व सारी फरमाए और अल्लाह ताला नज़र बस से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान और शुक्रगुजार हूँ जो अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका अता फरमाया। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले और मेरे अजीज़ दोस्त हाफिजुल्लाह साहब से बातचीत होने के बाद में उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आपके मैं पूरा ऑल इंडिया कर्नाटका में इसका एक मंसूबा बना के ख्यालात किया हूँ और ऑलरेडी पहले एक बैच भेज चुका हूँ। मैसूर की तरफ से भी मेरे ख्यालात हैं, अगर हो सका तो इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेके पूरे उलमा को जमा के एक प्रोग्राम करके उसमें हम हुर्री के ज़रिए से उठा के उम्रे को भेजने की ख्वाहिश की। अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है कि आज मेरे दफ्तर में यहाँ से जो रवानगी के लिए कबूल किया, इसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं और उम्मीद रखता हूँ आगे भी इसी तरह का मंसूबा हम बनाएंगे और इससे ज़्यादा हम लोग जो उलमा के वगैरह दूसरी अखरज एक ज़रूरियात के लिए भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये बैच आने के बाद में, सेकंड बैच जाने के बाद उसके ऊपर हम गौर फिक्र करके उसके आगे भी हम काम को आगे बढ़ाएंगे। कल आपकी रवानगी है, आप कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआएं कर रहे थे और उसके दरबार में पहुंचने के लिए जद्दोजहद जारी थी। एक मोमिन की एक तमन्ना होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर पहुंच जाएं, दीदार करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्हर के पास पहुंचकर दुरूद व सलाम के नजराने को पेश करने की सआदत हासिल हो जाए। एक मोमिन की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। इसी कोशिश व लगन में थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अलहाज मुहिब्बुल उलमा अलहाज जनाब हफीजुल्लाह शरीफ साहब दामत बरकातुहुम को एक फरिश्ते की शक्ल में भेजा, जिन्होंने आगे कदम बढ़ा कर के हजरात उलमा को, जिनके दिल के अंदर ये तमन्ना थी, तड़प थी, जोश था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ज़रिए से वहाँ जाने का एक मौका अता फरमाया। जैसा ही खुर्रे के अंदर हमारा नाम उठा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा महसूस हुआ गोया कि जब से खुर्रे में नाम आया उस वक़्त से लेकर अब तक कसम बखुदा कह रहा हूँ कि जिस्म यहाँ पर है, पूरी रूह मक्के और मदीने के अंदर घूम रही है। जी पहली मरतबा रवानगी है, ये पहली मरतबा रवानगी है और कई सालों की दुआओं के बाद में, जद्दोजहद के बाद में ये मौका हमें मिला है। बस मेरे जज्बात जो है उभर कर आ रहे हैं, मेरे ज़बान से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि पहले नंबर पर अल्लाह के काबे का दीदार हो जाए, वहाँ दुआएं मांगे और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्हर के पास फ़ौरन पहुँचे। दुरूद व सलाम का नजराना हमारी तरफ से, सारे उलमा की तरफ से और सारी उम्मत की तरफ से पेश करने की सादत नसीब हो जाए। बस एक जज्बे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहर मैसूर से हूँ और मस्जिद रब्बानी ये मोहल्ला मैसूर में तकरीबन 28 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह का फजल है कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि खुद्दामुल उलमा फाउंडेशन की जानिब से मुझे मर्जी के जरिए उम्र के सफर में जाने का मौका मिला है। मैं खुद्दामुल उलमा का बहुत ही ममनून मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका इनायत फरमाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैसूर से हूँ, मस्जिद अख्तरी शबनम ब्रिगेड लेआउट से। आज खुशी का मौका है, मैं बहुत खुश हूँ
اللہ تعالیٰ نے اس کے بابرکت سفر کے لیے قبول کیا ہے، اور میں ہمارے خدام علماء فاؤنڈیشن ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے میسور کے ہمارے بڑے بھائی سید مفتی عمران صاحب صدیقی، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے جو رہبری کی، رہنمائی کی، میں تمام کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خدام العلماء کی جانب سے شہر میسور میں قرآن اندازی ہوئی، جس میں 8 علماء اکرام کا نامزد ہوا، جس میں 4 علماء اس قافلے سے روانہ ہونے والے ہیں۔ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی زیارت کا موقع ہے، اور میں اس موقع پر تمام خدام العلماء، بالخصوص محب العلماء علی جناب الحاج حفیظ اللہ صاحب اور شہر میسور کے جناب عنایت اللہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے گھر کی جو ہے حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور میں تمام خدام العلماء سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور قادر جو ہے ان کی خدمت میں اور سارے علماء اکرام شریک رہ کر اس سے خوب فائدہ حاصل کریں۔ میں میسور سے تعلق رکھنے والا ہوں، جہاں پر امامت اور خطابت چل رہی ہے۔ الحمدللہ آج بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام علماء کو اپنے حرمین شریفین کی اللہ کے پاکیزہ گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، کیونکہ وہاں پر پہنچنا یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ بس سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں، پھر ساتھ ہی ساتھ جن کو اللہ نے ذرائع بنایا ہے، خصوصی طور پر الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی جو حرمین شریفین کی جو زیارت کے لیے قبول فرمایا ہے، ہمارے عمرے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اس وقت ہم مسجد منورہ میں ہیں، بنگلور میں، اور بہار سے آئے ہیں۔ الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب اپنے اخراجات پر ہم لوگوں کو عمرہ میں بھیجنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے۔ انتہائی خوش ہیں، ظاہر ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اتنا خوش ہیں کہ اپنے الفاظ میں خوشی کو پرویا نہیں جا سکتا۔ اور یہ الحاج حفیظ اللہ شریف جو خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھڑا کیا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم میں یہ فضا بنے کہ عوام علماء سے جڑے اور جڑ کر ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے علم دین حاصل کریں، اور پھر علم دین کی روشنی میں اللہ کی عبادت کریں۔ یہی مقصد ہے، خاص مقصد یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس محنت کو قبول کرے، ان کے اس خدمت کو قبول کرے، اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان جیسے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سب سے پہلے اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے فضل سے، جن کے کرم سے ہم لوگوں کا انتخاب ہوا ہے حج بیت اللہ کے لیے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہوا ہے کہ ہم لوگ آج اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں۔ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ ہم لوگ اس کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کا کہ جن کے جو ہے کوشش سے اور جن کے کرم سے، احسان سے ہم لوگ اس وقت عمرہ کے سفر پر جا رہے ہیں۔ یہ بہت مبارک سفر ہے۔ اس وقت ہم لوگ ایک خوشی کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں، اور جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، ان کو لفظوں سے نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی۔ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی۔ اظہار تشکر کیوں کر ہو، یہ جرأت بھیجا ہے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں پھر سے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے بعد الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم انعام احسان کہ اللہ عز و جل نے مجھے عمرے کی سعادت کے لیے ایک موقع فراہم فرمایا، کہ اللہ کا یہ بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک عمرے کے لیے
मौका फराहम फरमाया। बहुत दिली तमन्ना थी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हफीजुल्लाह शरीफ साहब और खुद्दाम उलमा फाउंडेशन को अल्लाह दिन दुगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए और आखिरत में भी लामाती ज़िंदगी वहाँ भी तरक्यात से मालामाल फरमाए। और मेरे दिल की ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं अल्लाह का घर देखूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा देखूँ और वहाँ पे जाके नमाज पढ़ूँ। ये बहुत बड़ी तमन्ना थी, अल्लाह ने मेरी तमन्ना पूरी की। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनको दुनिया में भी कामयाब बनाए और आखिरत की लामाती ज़िंदगी में कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर एक मुसलमान की एक तमन्ना होती है कि वो जो है जिंदगी में कभी ना कभी जो है वो काबतुल्लाह की ज़ियारत करे और मदीना मुनव्वरा पहुँचे, रोज़े की जाली पहुँचकर सलाम अर्ज़ करे। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा में मेरा भी नाम निकला। अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे बेंगलोर के खुद्दामुल उलमा ट्रस्ट और हफीजुल्लाह शरीफ साहिल की उनकी मेहरबानी हुई कि जो है अल्लाह पाक का एहसान हुआ और हमारे वालिदैन की दुआ हुई कि मुझे भी मौका मिला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इस खिदमत को जारी फरमाए और पूरे आलम में इस खिदमत को फैलाए। आपका जो है कल रवानगी है, आप क्या कहना चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मौका मिला काबा अब्दुल्ला जाने का और मदीना मुनव्वरा जाने का मुक़द्दर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई जाने की। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह हर साल जाने की तौफीक अता फरमाए। और खुद्दामुल उलमा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए हमें वहाँ ले जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल व करम हुआ। 2018 में मैंने पासपोर्ट बनाया था, उस वक्त से तमन्ना थी। अल्लाह के फज़ल व करम से खुद्दामुल उलमा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है ना जनाब हफीजुल्लाह शरीफ साहब जो खुद्दामुल उलमा के लिए ख़ास कर मेहनत करते हैं, उलमा से अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी तमाम तर खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जानी माली हर किस्म के अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। माना जा रहा है हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल जो है, ये जो खुद्दामुल उलमा है उनको लेकर जाते हैं, उनको जो है वहाँ पर रहबरी करते हैं, उसको लेकर आप खुद जो है उनके रहबर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ना चीज़ को एक आपके ज़रिए से आवाम तक पहुँच रही है बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 से ये काम कर रहा हूँ, हिजाज टूर एंड ट्रैवल्स किया। कोविड की वजह से 3 साल से बंद था, मेरा काफिला नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह खुद्दामुल उलमा के ज़रिए पहला काफिला निकल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखता हूँ, इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर सहूलत देंगे। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के हालात में, जब उलमा और मौज़िन और इमाम को जिस तरह की सहूलियात की जा रही हैं और बिल्कुल मुफ्त जो है उम्राह की रवानगी के लिए जो है इस तरह की खिदमत किए जा रहे हैं। ये खुद्दामुल उलमा जिसमें जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब की खिदमत अंजाम हो रही हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।